الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ذی قعدہ کی 27 تاریخ ہو گئی ہے۔ 2-3 دن کے بعد ذی الحجہ کا عظیم مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جو عنقریب آنے والا ہے، اس کو بہت سی ایسی خصوصیات اور بہت سی ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں ہیں۔ خاص طور پر ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی شروع کے 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب سے عظیم دن جو ہے وہ اسی عشرے کے دن ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ فضیلت کا یہ سلسلہ رمضان المبارک ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ اللہ نے امت مسلمہ کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان میں روزے جیسی اہم عبادت عطا فرمائی، اور جیسے ہی روزے کی عبادت مکمل ہوئی، یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، تو رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے فوراً بعد حج کی عبادت شروع ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ حج کے جو اعمال ہیں، حج کے جو افعال ہیں، وہ تو ذی الحجہ کے مہینے میں مخصوص دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن حج کی جو تمہید ہے اور حج کے جو مہینے ہیں وہ شوال ہی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حج کے مہینے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی اگر کوئی احرام باندھنا چاہے تو اس کے لیے احرام باندھ کر نکلنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے جیسی اہم عبادت عطا کی، اور جب روزے والی عبادت پوری ہوئی تو اللہ نے اس کے اگلے ہی دن سے حج کی عبادت شروع کر دی۔ اور حج جو ادا ہوتا ہے تو وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ادا ہوتا ہے، اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے یعنی وقوف عرفہ وہ ادا ہوتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو چونکہ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ حج 9 ذی الحجہ کو ادا ہو گیا۔ اب روزے کی عبادت بھی مکمل ہوئی، اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو گویا کہ حج کی عبادت بھی پوری ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مسلمانوں، میں نے تمہیں روزے کی عبادت عطا کی اور اس کے بعد حج جیسی بڑی عبادت عطا کی، تو ان دونوں عبادتوں پر تم میرا شکر ادا کرو، اور شکر اس طرح ادا کرو کہ تم 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو میرے لیے قربانی کرو۔ تو 10 اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو قربانی کر کے روزہ اور حج جیسی بڑی عبادتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور حج اور قربانی یہ 2 ایسی عظیم عبادتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس مہینے کے لیے، ان عبادتوں کے لیے خاص طور پر ذوالحجہ کا مہینہ متعین فرمایا ہے۔ کوئی آدمی ذوالحجہ کے مخصوص دنوں کو چھوڑ کر باقی پورا سال خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے، پورا سال عرفہ میں جا کر وقوف کرتا رہے، پورا سال صفا اور مروہ کی سعی کرتا رہے، پورا سال مینا اور مزدلفہ کے چکر لگاتا رہے، لیکن اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ حج اسی وقت ادا ہوگا جب ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے مخصوص دنوں میں حج کے اعمال کرے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ذوالحجہ کے مخصوص دنوں کو چھوڑ کر پورا سال جانور قربان کرتا رہے، سینکڑوں جانور قربان کر دے، جانوروں پر اللہ کا نام بھی لے، قربانی کی نیت بھی کرے، لیکن ایک بھی قربانی اس کی ادا نہیں ہو سکتی۔ قربانی اسی وقت ادا ہوگی جب ذوالحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ میں وہ قربانی کرے گا۔ تو حج اور قربانی دو ایسی عظیم عبادتیں ہیں کہ ان عبادتوں کے لیے اللہ نے ذوالحجہ کے مہینے کو متعین فرمایا ہے۔ تو اس لیے ذوالحجہ کے مہینے کو ایسی خصوصیات حاصل ہیں، ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی جن 4 مہینوں کا احترام رہا ہے، جن 4 مہینوں کو عزت والے، احترام والے، حرمت والے اور عظمت والے مہینے سمجھا گیا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے۔ وہ 4 مہینے ہیں، نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم اور نمبر 4 رجب۔ جب اسلام نہیں آیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا اور ہر طرح کے جرم اور ہر طرح کے گناہ سے اس مہینے میں خصوصاً پرہیز کیا جاتا تھا۔ اور جب اسلام آیا تو قرآن کریم میں بھی ان مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا گیا، یعنی عزت والے، احترام والے، حرمت والے اور عظمت والے مہینے۔ تو ذوالحجہ کا پورا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، بہت ہی احترام والا مہینہ ہے، بہت ہی بلند مقام والا مہینہ ہے۔ اور خاص طور پر ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، یعنی ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، قرآن و حدیث میں اس عشرے کی خصوصاً فضیلت آئی۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے صبح صادق کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ چیز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس چیز کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ تو اللہ نے قسم کھائی والفجر، قسم ہے صبح صادق کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں صبح صادق سے مراد یوم النحر، یعنی 10 ذوالحجہ کی صبح صادق ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں اور 10 دن ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے دنوں کی اور راتوں کی قسم کھا رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، کہ سال کے دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ کو اتنی پسند ہو جتنی ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں پسند ہوتی ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں جو نیک عمل کیا جائے وہ اللہ کو جتنا پسند ہوتا ہے، پورے سال میں کیا ہوا نیک عمل اتنا پسند نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جو عنقریب آنے والا ہے، اللہ کے یہاں اس کا خصوصی مقام ہے، اور اس میں نیک اعمال کرنے پر، عبادتیں کرنے پر بہت بڑی فضیلت آئی ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ آیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو اور اس کا خصوصاً جو پہلا عشرہ ہے اس کو ہم اسی طرح گزاریں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بزرگان دین نے گزارا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
تو اس عشرے میں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہی کرنا چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ فرائض تو ہمیں ادا کرنے ہی ہیں، فرائض اگر ادا نہ کریں تو یہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، فرائض تو ہر حال میں ادا کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی ہو سکے ہم نفل عبادتیں بھی کریں، نفل نمازیں بھی پڑھیں، نفل روزے بھی رکھیں، صدقات و خیرات بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، قرآن کی تلاوت کی اللہ نے توفیق دی ہے تو قرآن کی تلاوت بھی کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عبادت ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے وہ اللہ کو جتنی پسند ہوتی ہے دوسرے دنوں میں کی ہوئی عبادت اتنی پسند نہیں ہوتی۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ان دنوں میں اگر ایک روزہ رکھا جائے تو اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے رکھنے والے کو۔ 1 سال کا 1 دن کا روزہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور 1 رات اگر ان پہلے عشرے میں سے عبادت کی جائے تو اس کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو ہمیں اس پہلے عشرے میں خصوصاً اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلے عشرے میں عید کے دن کو چھوڑ کر شروع کے جو 9 دن ہیں تو ہم جتنے روزے سہولت سے نفلی رکھ سکیں رکھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ یعنی عید سے 1 دن پہلے کا روزہ اس کا ہم خصوصاً اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ 1 سال اگلے گناہ بھی معاف ہوں گے اور 1 سال پچھلے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو ہم اس عشرے میں روزوں کا اہتمام کریں اور خصوصاً 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کا خاص اہتمام کریں۔ پہلا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس وقت سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لیں اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائیں۔ یہ مستحب کام ہے کہ اگر ہمارا قربانی کرنے کا ارادہ ہے یا قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تب بھی بہتر یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک بال اور ناخن نہ کٹوائے جائیں۔ مستحب ہے، اور مستحب کا مطلب یہ ہے ایسا کرنے پر بہت بڑا ثواب ملے گا، سعادت مند ہوں گے ہم، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ملامت بھی اسے نہیں کر سکتے ہیں ہم۔ ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو بہت بڑے ثواب کا مستحق ہوگا، یہی مستحب کا مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ حکم جو ہے یہ حکم اس لیے ہے کہ دراصل یہ دن وہ ہوتے ہیں جن میں دنیا بھر سے حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت حاجی احرام کی